اور پھر بیٹی کا مقام، بیٹی کا مرتبہ رب العالمین عرب کے اسلام کے آنے سے پہلے ان جہالات کی اس انداز کو، ان کے اس رویوں کو رب العالمین اپنے قرآن کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں اور ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ اور پھر وہ عرب کے جہلا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، روایت فرماتے ہیں، فرمایا زمانے جاہلیت کے اندر عورت کو درگور کرنے کے 2 طریقے تھے۔ ایک یہ کہ جب عورت درد ذیل کی حالت میں ہوتی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا تو وہ ایک بڑا سا گڑھا کھودتی اور اس کے قریب جا کر بیٹھ جاتی، اور اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو وہ واپس گھر میں لے آتی اور اس کی پرورش کرتی، اور اگر اس کی بیٹی پیدا ہوتی وہ فوراً اس کو اس گھڑے میں ڈال دیتی اور مٹی ڈال دیتی اس کے اوپر، کہ یہ ہمارے غیرت کے خلاف ہے، ہماری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ میرے گھر میں بیٹی ہو۔ دوسرا طریقہ کیا تھا بیٹی کو درگور کرنے کا، کہ اس کو بالوں کا یا اون کا جبہ ملا دیتے، اس کے اندر بند کر دیتے، اور وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی تو اس کے بکریے اور اونٹ اس کے حوالے کر دیتے، وہ ان کو چراتی، اور جب وہ 6-7 سال کی ہوتی تو عرب کے مرد اپنی عورتوں سے کہتے، اپنی بیویوں سے کہتے کہ اس بچے کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو سنوارو، اس کو کنگھی کرو، اور وہ ساتھ باپ اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کے جاتا اور ایک گڑھا کھودتا بڑا سا اور بیٹی کو دھکا دے کے اس کے اندر پھینک دیتا اور اوپر مٹی ڈال دیتا۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اسلام لے آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا گناہ کیا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، مجھے میرے گناہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ امام الانبیاء نے پوچھا قیس بن عاصم کیا تو نے کسی کا حق کھایا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اسلام لے آیا ہوں، ایک وحدہ لا شریک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ بڑے بڑے گناہ گنوائے، فرمایا نہیں ان سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا میں نے 8 یا 10 بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے سے تجارت کی غرض سے جب جانے لگا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ درگور کر دینا۔ میں تجارت کی غرض سے نکل گیا، کچھ سال گزر گئے، واپس نہ آیا، کچھ سالوں کے بعد واپس آیا، بیوی سے پوچھا کہ تیرے حمل کا کیا ہوا، بیٹا پیدا ہوا بیٹی؟ وہ کہنے لگی بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا، حالانکہ اس نے اس بیٹی کو اپنی بہن کے گھر میں پرورش کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ کہیں اس کا باپ اگر گھر میں آ گیا تو وہ اس کو قتل کر دے گا۔ فرمایا کچھ دن گزرے، گھر کے اندر میں زندگی گزارنا، کچھ دن گزرے، ایک خوبصورت حسین و جمیل بچی آتی ہے اور آ کر میری بیوی کے ساتھ باتیں کرتی ہے، کھیلتی ہے اس کے ساتھ، اور دیکھتے دیکھتے وہ میرے ساتھ بھی باتیں کرنے لگ گئی، میرے ساتھ بھی اس کو انس ہونے لگ گیا، کھیل کود کرنے لگ گئی، مجھے اس کے اوپر شفقت آئی، محبت آئی، میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگ گیا، اس سے پیار کرنے لگ گیا۔ میری بیوی نے سمجھا کہ اب اس کا دل نرم ہو گیا ہے، شاید کہ اپنی بچی کو، اس بچی کو یہ زندہ درگور نہ کرے، میں اس کو بتا دیتی ہوں۔ میں نے بیوی نے مجھے بتا دیا کہ یہ تیری بچی ہے جو تو تجارت کی غرض سے گیا تھا، پیچھے پیدا ہوئی تھی، میں نے اس ڈر سے اس کو اس کی خالہ کے گھر میں چھوڑ دیا تھا کہ تو اس کو قتل نہ کر دے، اور اب جب میں نے تیری محبت اور شفقت کو دیکھا، تیری مہربانیوں کو دیکھا، تیری دل کی نرمی کو دیکھا، تو میں نے سمجھا کہ اب تیرے سامنے اس بات کو ظاہر کر دوں۔ فرمایا مجھے
فوراً میرے چہرے کے اثرات تبدیل ہو گئے، کیونکہ میں رسم و رواج کی بھینٹ چڑھا ہوا تھا، رسم و رواج کو ماننے والا تھا۔ میرے عرب کے اندر جس گھر کے اندر بیٹی ہوتی، بچی ہوتی، اس کو معیوب دیکھا جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو سرما لگاؤ، اس کو نہلاؤ دہلاؤ، میں اس کو اپنے کسی قریبی دوست کے گھر میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، بیٹی کو انگلی سے پکڑ کے لے کے جا رہا ہوں، اور ساتھ میرے ہاتھ میں خدان بھی ہے جس سے میں گڑا کھودوں گا۔ لے کے جا رہا ہوں، جنگل ویران میں لے کے گیا، وہاں گڑا کھودا، اور اس گڑا کھودتے وقت میرے جسم پر جو مٹی پڑتی وہ بیٹی میرے جسم پر اس مٹی کو اتارتی، میرے ساتھ وہ میری بیٹی میرے ساتھ اس گڑے کے کھودنے میں میری مدد کرتی رہی، اور میں اتنا ظالم تھا، اتنا سخت دل ہو گیا تھا کہ میں نے اسی پیار اور محبت کرنے والی اپنی بچی کو اس گھڑے میں پھینکا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ وہ چیختی چلاتی رہی، وہ کہتی رہی بابا میں تیری بیٹی ہوں، میں تیرے ساتھ لاڈ پیار کرنے والی ہوں، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، لیکن میں سخت دل تھا، میں عرب کا جاہل تھا، میری آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا ہوا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ آج بھی وہ بیٹی کی چیخیں جب میرے سامنے آتی ہیں مجھے سونے نہیں دیتی، مجھے سکون نہیں لینے دیتی، میرے آقا زار و قطار رو رہے ہیں اور فرمایا ہے تو نے بہت بڑا ظلم کیا۔ لیکن وہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھا، اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب اسلام لے آئے، اسلام کو ماننے والے ہو گئے، تو زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔